Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everybody. Thank you so much for joining us once again today. As you know, آج ہمارے ساتھ مستنصر حسین طارر صاحب موجود ہیں and today we're going to talk about two of his new books, ویتنام تیرے نام اور صنم کدہ کمبوڈیا. And yeah, I think without any further delay, we're just going to jump right into it. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بس ٹھیک ہوں. آپ شروع کریں جو بھی آپ نے سوال جواب کرنے. بس سر سوال جواب تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا لازماً. یہ جو آپ نے نئی 2 کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں تو وی وڈ بی ویری گریٹفل. اچھا، پہلے تو میں سب کو سلام کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم سارے پاکستان اور پیارے پاکستان. یہ میں کہا کرتا تھا مارننگ ٹرانسمیشن کے آغاز میں، لیکن اب اس کے ساتھ اضافہ ساری دنیا کا بھی کرنا ہے کیونکہ ہر جگہ یہ پروگرام جا رہا ہوگا. آج میں بہت ایکسائٹیڈ فیل کر رہا ہوں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلی کتابیں جو میں نے لکھی ہیں اور پہلی مرتبہ لانچ ہو رہی ہیں. آج سے تقریباً 50 برس پہلے میری پہلی کتاب نکلے تیری تلاش میں کی لانچنگ ہوئی تھی. شیزان اورینٹل، جو کارٹون کے سلسلے میں جلا دیا گیا بعد میں، اور صدارت کی تھی اشفاق احمد نے. بہت نوجوان تھے، میں بھی بہت نوجوان تھا، اور پڑھنے والوں میں رحمان مزمت تھے، فخر زمان تھے، تلمیذ حقانی تھے، مقبول جہانگیر تھے. یہ کچھ لوگ مجھے یاد ہے. اور اس کی ایکسائٹمنٹ ہی علیحدہ تھی. پہلی کتاب اور اس کی پہلی افتتاحی تقریب، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں. اس کے بعد کتابیں آتی چلی گئیں اور کافی ان کی تقریبات بھی ہوئی، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. ان میں جو بہت یونیک ایک لانچنگ ہوئی تھی وہ کیٹو کہانی کی ہوئی تھی. نیاز صاحب حیات تھے تب، اور وہ بھی بہت حیران ہوئے تھے کیونکہ کیٹو کہانی کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ صرف 1 ہفتے میں ختم ہو گیا تھا. چنانچہ پی آئی اے نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کتاب کی لانچنگ جو ہے وہ کیٹو کی چوٹی کے اوپر کرتے ہیں، اس طرح کہ ہمارا جیٹ ہوائی جہاز اس کے اوپر پرواز کرے گا اور اس درمیان آپ اس کی لانچنگ کر سکتے ہیں. چنانچہ اسلام آباد سے اسپیشل جیٹ فلائٹ گئی تھی. اس میں دنیا بھر کے ٹیلی ویژن کے نمائندے اور اخباروں کے نمائندے آئے تھے. مجھے یاد ہے گریک بھی تھے، جرمن بھی تھے. اور ہم فلائی کرتے ہوئے K2 تک پہنچے تھے، اور میں نیچے دیکھ رہا تھا. وہی منزلیں تھیں، وہی راستے تھے جہاں پہ کوئی ہم 2-3 ہفتے جان جوکھوں میں ڈال کے K2 پہنچے تھے، اور تب ہم آدھ گھنٹے میں پہنچ گئے. تو پائلٹ نے وہاں پہنچ کر کہا کہ جی ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، ہم اس کے گرد گردش کریں گے اور اس دوران آپ کتاب کی لانچنگ کر سکتے ہیں. چنانچہ میں نے K2 کہانی پہلے تو پائلٹ کی خدمت میں پیش کی. اس کے بعد پی آئی اے کے ایم ڈی تھے، انہوں نے کوئی مختصر تقریر کی. 2-3 اور لوگوں نے گفتگو کی کیونکہ 3 منٹ تھے ہمارے پاس. اور 1-2 جو جرمن صحافی تھے انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ ہم نے ایسی تقریب کبھی نہیں دیکھی کہ دنیا کی 2nd ہائیسٹ ماؤنٹین ہے تو اس کے اوپر اس کتاب کے بارے میں ایک تقریب ہو رہی. تو یہ اتنی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، ایک ورلڈ ریکارڈ تھا سارٹ آف، کہ اس کے بعد کچھ دھیما پڑ گیا شوق افتتاحی تقریبات کروانے کا. ہوتی رہی، لیکن آج یہ جو تقریب ہو رہی ہے یہ بالکل انوکھی تقریب ہے. آج تک ایسی تقریب نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو میں نے کانوں میں سارا کچھ لگا رکھا ہے اور کیمرے سے باتیں کر رہا ہوں اور اپنے گھر میں اپنی مرضی کی قید میں ہوں جس طرح سب لوگ ہیں. اور مجھے یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو. تو ویتنام کے بارے میں پہلے تو تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ لکھ چکا ہوں. ویتنام جو ہماری نسل تھی، ہماری نسل کا وہ ایک رومانس تھا ویتنام کی وار جو تھی، کیونکہ ہم یہ فیل کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ امریکہ جیسی سپر پاور کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو ہم یہ فیل کرتے تھے جیسے یہ ہماری جنگ ہی لڑ رہا. ان دنوں ہمارے ہیرو مختلف ہوا کرتے تھے جنہیں آج کل روشن خیال اور پروگریسو
اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے مطعون کیا جاتا ہے، اور ان میں قوامی نکرمان تھے فیڈل کاسٹرو، سکارنو، چوہن لائی، ماؤ زیتونگ اور پیٹرس لومومبا. تو ان میں ایک اور ہمارا ہیرو تھا، اس کا نام تھا ہو چی من، اور وہ ویتنام کا اس وقت پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر تھا، اور اس کی زیر نگرانی یہ جنگ لڑی جا رہی تھی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو مختصر علم ہے تاریخ کا، اس میں پوری جو ہیومن ہسٹری ہے اس میں میرا نہیں خیال، اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ مجھے کنٹراڈکٹ کیجئے، کہ کسی اتنے چھوٹے ملک نے اتنے چھوٹے سے وقفے کے دوران اس عہد کی 2 سپر پاورز کو شکست دی، اور اس طرح کہ ان کے پاس وسائل بھی کم تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، اگرچہ ان کو مطلب رشیا ان کے پیچھے تھا یا چائنا بھی مدد کرتا تھا، لیکن لڑ وہ خود رہے تھے. تو اتنی چھوٹی قوم نے اپنے زمانے کی 2 سپر پاورز کو اتنے چھوٹے سے وقفے کے دوران نہ صرف شکست دی، بلکہ اس کو شکست فاش کہنا چاہیے. پہلے تو فرانسیسیوں کو شکست ہوئی، ڈین بین فو کا میدان تھا ہسٹوریکل، اور وہاں جنرل گیاپ تھا ان کا جو جینیس جنرل ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ نیپولین سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھا. اور اس کے بعد امریکنز کے خلاف بھی جنرل گیاپ ہی انچارج تھا اس بیٹل کا. چنانچہ یہ جو رومانس ہمارا چلا آ رہا تھا آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں، تو اس کی ایک کومپل پھوٹی خواہش کی کہ اس ملک کو دیکھنا چاہیے. یہ مطلب محض اتفاق ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا سمیر جو ہے اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہینوئی میں ایز ٹریڈ کمشنر، اور ظاہر ہے ہم نے اس سے ملنے جانا تھا اور اپنے پوتوں سے ملنے جانا تھا، اور میں اور میری بیگم جو ہے وہ ویتنام گئے. تو ویتنام کے بارے میں کتاب تو لکھ دی ہے، لیکن اوور آل تھوڑے سے 1-2 اور امپریشنز، اور وہ یہ ہے کہ بھئی ویتنامیز بہت دھیمے لوگ ہیں، بہت سادہ لوگ ہیں. ہم تو کوئی ایک جنگ اگر ہم نے جیتی ہو آج سے 500-700 سال پہلے، تو اب تک اس کے تذکرے کرتے ہیں اور اس کے اوپر بہت فخر فیل کرتے ہیں اور نصابوں میں شامل کرتے ہیں. لیکن ویتنامیز کے بارے میں آئی واز امیزڈ کہ وہ اپنے فرانس کے خلاف شکست اور امریکہ کے خلاف شکست کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی لڑائیاں تھیں، وہ ہم نے جیت لی، بس بات ختم ہو گئی. لیکن اب جو ہم ہیں اور ہماری آئندہ نسل ہے، ہمارے لیے ایک مختلف پالیسی چاہیے. چنانچہ کل کا جو بدترین دشمن تھا امریکہ، آج ویتنام کا بہترین دوست ہے. نہ ہی مجھے ہینوئی میں کم از کم یا باقی ویتنام جو میں نے دیکھا، اس میں کوئی وار میموریلز بہت لمبے چوڑے نظر نہیں آئے. 1958 میں جب میں گیا ہوں سوویت یونین، تو وہاں ہر شہر میں ہر چوک میں نازی جرمنی کے خلاف انہوں نے جو سیکنڈ ورلڈ وار جیتی اس کے ہیوج میموریل تھے. ویتنام میں بہت کم میموریل. انہوں نے اپنی جتنی بھی جنگ کی تاریخ ہے وہ مختلف میوزیمز میں انہوں نے محفوظ کر لی ہے. وہ وار میوزیم بھی ہے، B-52 بامبرز جو انہوں نے گرائے ان کا میوزیم بھی ہے. اس کے بعد ہو چی من ٹریل تھا جو کمبوڈیا کے راستے جاتا تھا، اس کا ایک اسپیشل میوزیم ہے. چنانچہ اپنی تاریخ جو ہے اس کو انہوں نے میوزیمز میں محفوظ کر دیا ہے. اس کو ساتھ لے کے اس کے رومانس میں مبتلا ہو کے انہوں نے آج جو ہے اس کو نہیں دیکھا، آج کو انہوں نے مختلف پرسپیکٹیو میں دیکھا. تو تھوڑا سا اس کا آغاز میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ویتنام اور ویتنام تیرے نام جو ہے، اس کی ردم مجھے اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام ویتنام تیرے نام رکھا. تو اس کے آغاز میں چند ایک سطریں اور اس کے بعد ہم کمبوڈیا کی طرف آ جائیں. کہ یہ زندگی صرف ایک پھول کو جھک کر کچھ دیر دیکھنے کے لیے بھی ناکافی، اور یہ دنیا تو بہت بڑی ہے. زندگی ناکافی ہے، محض دیوسائی کے ایک پھول، ایک بادل اور ایک ریچھ کو دیکھنے کے لیے بھی ناکافی ہے. تو یہ زندگی مختصر سراسر ناکافی ہے. ہینوئی کی جھیل ہارن کیم کے لیے بھی، جس کے پانیوں میں ایک سنہری کچھوا ایک جادوئی تلوار کے ساتھ
روپوش ہو چکا ہے۔ ہنوئی کے پرانے شہر کی بالکنیوں میں سے ایسی بیلیں لٹکتی ہیں اور ان پہ اتنے پھول کھلتے ہیں کہ وہ ہنوئی کے گلے کا ہار ہو جاتی ہیں۔ ہنوئی کی گلیوں میں سوگوار حسن میں زرد پیرانوں والی شہزادیاں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اس شہر کے بامودر فرانسیسی ذوق جمال سے آراستہ یادگاریں ہیں۔ صرف دلی کے نہیں، ہنوئی کے کوچے بھی اوراق مصور ہیں۔ ان اوراق پر جہاں ہزاروں برسوں کی قدیم تاریخ رقم ہے، وہاں بہت سے ورک ایسے ہیں جو امریکی B-52 طیاروں کی بمباری سے جل کر خاک ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے لاہور لاہور ہے، ایسے ہی ہنوئی ہنوئی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پیرس کے بعد اگر کسی شہر کی توصیف میں گیت گائے گئے تو وہ ہنوئی کی شان میں گائے گئے۔ اور ایک نغمہ جو اب بھی روزانہ ہنوئی ریڈیو اسٹیشنز میں اس کی نشریات کے آغاز میں سنائی دیتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں چار دانگ عالم میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرا دل ہنوئی کی جانب ہی پلٹتا ہے۔ ہنوئی مائی لو، کبھی تباہ کن بمباری کی زد میں، لیکن اب یہ امن میں ہے، جادوئی تلوار والی نیلی جھیل کے پانیوں میں۔ اے محبوب تیرا عکس لرزاں ہے۔ ایک اور گیت ہے کہ خزاں میں ایک تالاب پرسکون اور سرد پانیوں والا، میں اپنی کشتی میں بیٹھا مچھلیاں شکار کرتا ہوں۔ ہوا کے جھونکے سے پانی کروٹیں بدلتے ہیں، کچھ زرد پتے ان پر گرتے ہیں اور بہتے جاتے ہیں۔ زندگی ناکافی ہے، زندگی ناکافی ہے ساپا کی دھند میں ڈوبی ہوئی جھیل کے لیے بھی۔ ویتنام بارشوں اور پتھروں میں سے پھوٹنے والی کائی کا نام ہے، دھان کے کھیتوں اور چاولوں کی شراب کا نام ہے۔ ایک نظم ہے پرانی، لوگ کیا اپنے دھان کے کھیت کا دھیان رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ خزاں کے موسموں میں اپنے جھونپڑے کی اداسی میں تم چاولوں کی نشہ آور سفید شراب پی سکو، اور اپنے بچوں کی پرورش یوں کرو کہ وہ بڑے ہو کر دانا ہو جائیں۔ کچھ لوگ جو محنت کرتے ہیں مچھلیوں کا ماंس کھاتے ہیں، جو بیکار بیٹھتے ہیں وہ ان کی ہڈیوں پر گزر اوقات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھیوں پر سواری کرتے ہیں اور بیکار لوگ پیدل چلتے ہیں۔ یہ اس کا آغاز ہے۔ باقی کتاب میں ظاہر ہے کہ جتنے دن میں نے وہاں پہ گزارے، جن جن شہروں میں گیا، اور اس میں ایک حیرت انگیز شہر ساپا کا نام کا تھا۔ میرے رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہنوئی جیسے ملک میں، میرا خیال تھا کہ گرم مرطوب علاقہ ہے، پلین ہے، وہاں پہ ماؤنٹین ریسورٹ ہے، ماؤنٹینز ہیں، اور وہاں پہ اوپر ایک جھیل ہے ساپا کے شہر کے درمیان میں، اور وہاں اسی طرح بادل امٹ کے آتے ہیں جیسے ہمارے یہاں مری اور نتھیا گلی میں آتے ہیں، اسی طرح بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح سردی ہوتی ہے۔ اور ان خطوں میں ویتنامی نہیں ہے۔ ویت دراصل قبیلے کا نام تھا، ویت نام جہاں پہ ویت قبیلہ رہتا ہے، لیکن وہاں پہ اور قبیلے رہتے ہیں، وہ بالکل رنگ کے نسل کے مختلف قبیلے، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں، اور بہت ہی پرسکون اور خوبصورت علاقہ ہے، اور ان کی ہینڈی کرافٹ بڑی خوبصورت ہے۔ اسی لیے ساپا کا جو بازار ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو دنیا کا میرا خیال ہے کہ بہت ہی یونیک بازار ہے، عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں جن کی میں تفصیل یہاں نہیں بتا سکتا۔ تو میرا خیال ویتنام تو کافی نہیں ہو گیا؟ میرے خیال سے کافی تو میں شاید نہ کہوں اسے، کیونکہ آبویسلی جو ہاں مجھے کامنٹس موصول ہو رہے ہیں لوگ تو اور بھی سننا چاہ رہے ہیں، بٹ آئی نو کہ ہم نہیں، میں obviously اور کہوں گا تو پھر لوگ کتاب نہیں خریدیں گے۔ میری دلچسپی اس میں ہے کہ آپ نے کچھ اسپیشل کنسیشن بھی کر رکھی ہے، میرا خیال ہے۔ جی جی اس وقت بالکل ہاں کہتے تو ہیں اس کو اناؤنس کر دیں آپ۔ جی جی بالکل، وہ میں بالکل بتاؤں گا لوگوں کو کہ اس وقت ویسے بھی ہاں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، اور ہاں ہم اکراس پاکستان فار ایٹ لیسٹ سرٹن سٹیز رائٹ ناؤ ویئر ڈیلیورنگ آلموسٹ امیڈیٹلی، اور یہ جیسے اچھا جیسے لاک ڈاؤن ایز اپ ہوگا تو اس کے بعد پورے پاکستان میں بھی کتاب بآسانی پہنچ سکے گی لوگوں تک۔ ویسے تو جا ہی رہی ہے، جتنے بھی شہر ہمارے اس وقت کوریئر کی ایکسیس میں ہے۔ تو بیفور اینی فردر ڈیلے میں یہ نہیں چاہتا کہ دوسری کتاب رہ جائے، تو آپ نے ہمیں نہیں کچھ نہیں، سرم کدہ کمبوڈیا کے بارے میں بھی بتانا تھا۔
اچھا میں جب گیا ہوں ویتنام گیا ہوں تو میرا ارادہ یہی تھا کہ ویتنام دیکھوں گا، لیکن سنیل چونکہ وہاں پہ رہتا تھا، وہ گھوم چکا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے اگر کمبوڈیا نہیں دیکھا، سیم ریپ میں جو ٹیمپلز ہیں، کیا نام ہے بھائی ٹیمپل کا؟ انکور واٹ، تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا، اور اگر آپ نے لاؤس نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں ان دو ملکوں میں گیا، بعد میں ملیشیا بھی گیا، وہ سلمان ہے میرا دوست، اس نے مجھے مدعو کیا تھا۔ کمبوڈیا جو ہے، ایک تو یہ کہ تینوں جو ویتنامیز ہیں بہت سافٹ ہیں، بہت پرسکون ہیں، کمبوڈین ان سے زیادہ پرسکون ہیں، اور لاؤس والے تو بہت ہی درویش قسم کے ہیں۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان ملکوں میں جنگیں ہوتی رہیں، یعنی جو تھا ہوچی من ٹریل، اس میں آدھے سے زیادہ کمبوڈیا تباہ ہو گیا تھا، اور کمبوڈیا پہ حملہ کیا تھا امریکنز نے۔ اور کمبوڈیا میں اب بھی، جیسے ہم آبشاروں کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں نیچے اترنا چاہتا تھا گاڑی سے، جو میرا ڈرائیور تھا اس کو میں نے کہا روکیے ذرا، میں جانا چاہتا ہوں ادھر جنگل کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ جی احتیاط سے قدم رکھیے، یہاں پہ لینڈ مائنز اب بھی موجود ہیں، اور ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی لینڈ مائن پھٹتی رہتی۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے، میں نے اتنے خوش دل اور اتنے مددگار لوگ کم ہی دیکھے۔ اگرچہ مطلب کہ روزگار کی کمی ہے، بہت زیادہ وہاں پہ فصلیں بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس اینکر واٹ ہے، اور اینکر واٹ اتنی بڑی ہے اٹریکشن، یہ جانیے کہ مین میڈ دنیا بھر میں سب سے بڑی عمارت جو ہے، بڑا ٹیمپل جو ہے اینکر واٹ ہے، جس میں اہرام مصر جتنے بڑے بڑے پتھر اتنی ہی تعداد میں، بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں استعمال ہوئے، اور اس کی نقاشی اور اس کی جو صنم کدہ، میں نے اسی لیے کہا ہے نا کہ وہاں صنم بہت ہے، بت بہت ہے، اور بت ایسے ہیں کہ مطلب کہ میں اب کیا بیان کروں کہ ایمان مزلزل ہو جاتا ان کو دیکھ کے، ان میں اتنی خوبصورتی، اتنی کشش، اتنی بناوٹ، اتنی نفاست، اور اتنی زیادہ کمٹمنٹ ہے اس میں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان پورے علاقوں میں سینکڑوں ٹیمپلز تھے، اور وہ آہستہ آہستہ مختلف وجوہات کی بنا پہ جنگل قریب آتا گیا، اور وہ جنگل نے ان کو بالکل ڈھانپ لیا اور دفن کر دیا اپنے آپ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ہندو تہذیب تھی زیادہ تر، اس کے بعد بدھ بھی آئی، لیکن بیسیکلی ہندو تہذیب تھی۔ ہندو تہذیب کے بارے میں ہمیں کچھ شک شبے ہوتے ہیں، کچھ گمان ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہوتی ہے قوم، اس کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا پاسٹ کیسا تھا۔ جیسے آج کے اٹیلین کو آپ یہ دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ رومن امپائر ان کے ہاں ہوتی تھی، یا آج کا جو یونانی ہے بیچارہ پورے یورپ سے بھیک مانگ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سویلائزیشن یونان میں۔ اسی طرح آج کے جو بھی، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، لیکن آج کے جو ہیں ایٹیٹیوڈ جو ہیں انڈینز یا ہندو ایٹیٹیوڈز ہیں، ان سے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت بڑی تہذیب تھی۔ تو اس لیے ان کو جدا جدا رکھنا چاہیے، ماضی کو بھی اور حال کو بھی۔ تو کمبوڈیا میں گیا ہوں، اور اس میں مطلب ہے کہ یہ جیسے ایک طلسم میں آپ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یورپ کے بارے میں سفر نامے لکھے، مڈل ایسٹ کے بارے میں لکھے، سارا کچھ، لیکن یہ پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ میں ایک جو جسے کہتے ہیں نا، انگریز کہتے ہیں مسٹیریس ایسٹ، تو اس ایسٹ کے اندر گیا، مشرق جو ہے، اور وہ جو ٹیمپلز ہیں، مختلف نام ہیں ان ٹیمپلز کے، اور جو قابل ذکر ٹیمپلز تھے بڑے بڑے وہ دیکھے۔ فرانسیسی وہاں پہ حکمران رہے، اور انہوں نے ڈسکور کیا، انہوں نے اس کی بحالی میں حصہ لیا، اب پوری دنیا ان کی بحالی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اینکر واٹ جو ہے وہ ایک قسم کا تعمیراتی معجزہ ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے یہ کس طرح تعمیر کیا گیا، اور اس کے گرد جو ایک خندق ہے پانی سے بھری ہوئی، اور اس خندق کا جو دباؤ ہے اس جو بلڈنگ ہے
اس کو وہ قائم رکھتا ہے، اور اس میں گم ہو جانا بہت آسان ہے، اتنا بڑا ہے. یہ ایک تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ٹوم ریڈرز نام کی ایک فلم آئی تھی، وہ نہیں یاد تو جولیا کا نام تھا اس کا، ہاں نہیں جولیا، انڈین، یہ کیا نام ہے، ٹوم ریڈرز. تو وہ اس کی وہاں پہ شوٹنگ ہوئی. تو آپ نے شاید اگر دیکھی ہو تو بہت بڑے بڑے درخت ہیں، ان کی بڑی بڑی جڑیں ہیں، اور ان کے اندر پوشیدہ ہیں ٹیمپلز. اور ایک اور ٹیمپل جو تھا وہ اتنے ہیوج چہرے تھے اس میں، یعنی 2 منزلہ جتنے ایک چہرہ تھا، اور وہاں درجنوں ایسے چہرے تھے. مطلب ہے کہ ایک حیرت کا ہے، وہ تمام آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ان میں جو سب سے امیزنگ تھا وہ ایک بن سرائے نام کا ٹیمپل تھا. وہ کسی بادشاہ نے نہیں بنایا تھا، وہ کوئی پجاری تھے، انہوں نے بنایا. اور اس کی جو کاریگری ہے، میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، نقاشی دیکھی ہے، سنگ تراشی دیکھی ہے، لیکن جیسے ایک جیول کو تراشا جاتا ہے نا، اس طرح سرخ پتھر کو تراشا گیا ہے. اور اس میں بناوٹیں بھی ہیں، سنگار بھی ہیں، دیوی دیوتاؤں کے بت بھی ہیں، اور ایک نزاکت ہے خاص. اور وہ نزاکت ایسی ہے کہ جیسے ذرا سی ہوا کے چلنے سے اس نے گر جانا ہے. اتنا خوبصورت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آخری بات جو میں یہ، بلکہ میں اس میں سے پڑھنا تو کیا، میں کوئی حوالے 1-2 میں دینا چاہتا ہوں کمبوڈیا کے حوالے سے. مثلا کمبوڈیا میں ایک ٹیمپل کے باہر، یہ بنت سامرے نام کا ٹیمپل تھا. وہاں پہ دھول بہت تھی، میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا، کیونکہ وہاں پہ جتنے بڑے ٹیمپلز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ یا آپ چلے تو آگے. وہ پتہ نہیں اس لیے انہوں نے لمبی ڈرائیو رکھی ہوئی ہے تاکہ جو عوام الناس آئیں، پجاری آئیں، ان کے صبر کا امتحان لیا جائے. جو بالآخر وہاں پہنچ جائے تو ان کو ہی کچھ نہ کچھ دان ملے. تو یہ بہت دور تھا بن سامرے، اور میں تھوڑی دور چلا اور اس کے بعد میں ایگزاسٹ ہو گیا. تو اگرچہ میں نے اپنے بیٹے کے کہنے پر تولیہ بھی کندھے پہ رکھا ہوا تھا، پانی بھی پی رہا تھا، جہاں سے ناریل ملتا تھا وہ ناریل کا پانی پیتے تھے. میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی. تو وہاں جب میں جا رہا تھا تو ایک دھولا میز جو رستہ تھا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی، کمبوڈین، فراک اس نے گزلا سے پہنا ہوا، بال اس کے مطلب گندے سے چیکٹ تھے، اور انگریزی وہ بہت اچھی بولتی تھی. اور یہ سارے لوگ انگریزی اس لیے اچھی بولتے ہیں کہ وہاں بے شمار ٹورسٹ جاتے ہیں، اور ان کی روزی کا انحصار ٹورزم پہ ہوتا ہے. تو یہ بچی جو تھی، اس کے ہاتھ میں، آپ جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو بچے کھیلتے ہیں پمبیریوں کے ساتھ، وہ یوں کر کے بنی ہوتی ہے، اس کو ہوا کے مخالف کریں تو وہ چلنے لگتی ہے یوں کر کے، جس طرح پنکھا بھی چلنے لگتا ہے. پمبیری کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. تو اس نے مجھے بڑا متاثر کیا، بلکہ میں نے انتصاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے ہاتھوں میں کنول کی شکل کی بمبیریاں تھیں. وہ لڑکی مجھے متوجہ کرنے کی خاطر اس بمبیری کے قریب منہ لے جا کر پھونک مارتی تھی تو وہ چکرانے لگتی تھی، اور میری جانب دیکھتی تھی کہ دیکھو یہ گھومتی ہے، اسے خرید لو صرف $1 میں. میں اس کا کیا کروں گا؟ میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، اور تب جو کچھ اس نے کہا میں نے سنا تو رک گیا، تھم گیا. کہنے لگی، یہ بالکل اس لڑکی نے کہا، دیکھو یہ بمبیری میری بوڑھی ماں نے بنائی ہے، اسے خرید لو، یہ تمہاری خواہشوں کی کشتی کا بادبان ہو جائے گی. یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ تمہاری خواہشوں کی کشتی کا بادبان ہو جائے گی، تمہیں گہرے سمندروں تک لے جائے گی، یہ گھومیں گی تو باہر آ جائے گی، تمہارے بچے خوش ہو جائیں گے، اور تم اس بمبیری کو تھام لو تو اڑتے پھرو گے آسمانوں میں، یہاں تک کہ چاند تک پہنچ جاؤ گے، صرف $1 میں خواہشوں کی بادبانی کشتی خرید. اٹ واز سو پوئٹک کہ میں نے وہ خرید لی $1 میں. تو میں واپس آیا، جو تھا لینڈ کروزر، اس میں میری بیگم بیٹھی ہوئی تھی، باہر نہیں نکلی تھی کیونکہ گرمی بہت تھی.
تو میں وہ گمبھیری بچوں کی طرح ہاتھ میں تھامے ہوئے آیا، تو وہ کہنے لگی یہ کیا لیا؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری خواہشوں کے بادبان ہے، میں جو لے کے آیا ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا کہ واقعی دھوپ بہت زیادہ ہے، تمہارا دماغ کچھ آگے پیچھے ہو گیا۔ تو کمبوڈیا کی ایک یہ بہت زبردست یاد۔ اس کے بعد لاؤس ہے، لاؤس لانگ پربانگ، یہی نام تھا نا، یہ میرے کسی نقشے میں نہیں تھا۔ سمیر نے بتایا، جس طرح جنہوں نے انگلش میں اجنبی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ میرا جو نقشہ تھا انگلش کا پورا، جو جہاں جہاں میں نے سفر کرنا تھا، مختلف شہروں کے درجنوں شہروں اور گاؤں کے نام میں نے اس کے اوپر مارک کر رکھے تھے کہ یہاں جانا، یہاں جانا، مدینہ سالم ضرور جانا وغیرہ۔ تو ہم ایک شام جب ٹونی کے ساتھ، اس کی جیپ تھی اور کشتالیہ کے میدانوں میں بھوکے پیاسے ہم سفر کرتے، ایک شام میں وہاں پہنچتے ہیں اور وہ ایک عجیب اجنبی سا قصبہ ہے جہاں مین جو سڑک ہے اس پہ لڑکیاں گھوم رہی ہیں پھول لگائے، اور وہ ایک پاسیو جو ہے وہ جاری ہے، اور کسی نے کہا، ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون سا قصبہ ہے، نقشہ دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سوریا۔ تو وہ میرا چیپٹر ہے سوریا سوریا سوریا، میں نے اس کا کبھی نام نہیں سنا تھا۔ تو یہ جو پہنچ جانا ہے کسی ایسے قصبے میں، ایسی جگہ جو آپ کے نقشوں میں نہیں، جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، جس کا آپ نے کبھی نہ خواہش کی ہے نہ تمنا کی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی۔ جیسے ایک چہرہ ہو جس کو مطلب ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں اس کو دیکھ کے، کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ بھئی ایک چہرہ ایسا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی لانگ پربند بھی تھا، بہت کوائٹ، بہت خاموش ایک شہر، اور بہت دھیمے لوگوں کا، اور اپنا ایک دریا جو ہے، دریائے میکونگ، یہ میکونگ جو ہے یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ عجیب دریا ہے، اس کو وہاں کا شیر دریا بھی کہتے ہیں، اس کو 7 اژدھوں کے سروں والا دریا بھی کہتے ہیں، بڑا پانی بھی کہتے ہیں، اور یاد رہے کہ ہمارا جو انڈس ہے اس کو بھی اسی قسم کے نام دیے جاتے ہیں، شیر دریا کہا جاتا ہے، اس کو بھی بڑا پانی کہا جاتا ہے۔ معاف کیجیے۔ چنانچہ جو بڑے عظیم دریا ہوتے جو کسی سویلائزیشن کو جنم دیتے ہیں، ان کے ایسے ہی نام ہوتے ہیں۔ تو دریائے میکونگ جو ہے وہ لانگ پربانگ کے گرد گھومتا ہے، ایک خاموش سی بستی، وہاں زیادہ تر فرانسیسی عہد کی عمارتیں ہیں، پرانی، اور پابندی ہے کہ وہاں کوئی ماڈرن عمارت نہیں بنے گی۔ چنانچہ جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ 100 سال 200 سال پہلے میں سانس لینے لگتے ہیں، خاموشی اتنی۔ اور اس کی 2-3 بڑی اٹریکشنز ہیں، ایک تو ویسے ہی اس کے گلی کوچوں میں گھومنا، مطلب ہے کہ اٹس امیزنگ، دریا کے کنارے جانا یا کسی کشتی میں سوار ہو کے دریا کی سیر کرنا۔ لیکن اس میں سب سے جو خوبصورت ایک ریچول ہے کہ وہاں مختلف خانقاہیں ہیں، اور صبح سویرے خاص وقت پہ ہر خانقاہ میں سے کوئی 30-40 کے لگ بھگ بھکشو نکلتے ہیں، انہوں نے گیروے لبادے پہنے ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ٹنڈیں کروائی ہوتی ہیں، ان کے بال نہیں ہیں، وہ بہت خاموش، اور وہ قطار باندھے چلے آتے ہیں۔ ریچول یہ ہے کہ فٹ پاتھ کے کناروں پر وہ لوگ جو دان کرنا چاہتے ہیں، جو ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں ٹوکریاں لے کے چاولوں کی۔ وہ چاولوں کے چاول وہاں پہ اسٹکی رائس ان کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کی طرح پلاؤ وغیرہ نہیں ہوتا، اور وہ آتے ہیں اور اپنے کشکول آگے کرتے ہیں اور آپ ان میں چاول ڈالتے رہتے، چنانچہ اور وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں بڑی خاموشی سے۔ تو یہ ایک عجیب فیلنگ آپ کو ہوتی ہے کہ صبح سویرے اور گیروے رنگ میں وہ بھکشو چلے آ رہے ہیں اور بہت خاموش ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، اور وہ دامن پھیلا کے آپ سے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے اور مونا نے بھی، ہم نے بھی وہ چاول خریدے، اور اپنے ہمارے ہوٹل کے باہر ہی وہ فٹ پاتھ تھا، وہاں پہ بیٹھ گئے،
اور ہم نے تو وہ ایک کلچرل ایک جو تھا ایکسائٹمنٹ اس میں حصہ لیا، لیکن اور ملکوں کے سیاح بھی آئے ہوئے تھے، مثلا تھائی لینڈ کے، کوریا کے، وہ ان کا ایک مذہبی فریضہ تھا. چنانچہ ہم 2 دن کم از کم ہم نے وہ وہاں بیٹھ کے بھکشوؤں میں چاول تقسیم کیے. اور اس وقت مجھے ایک احساس ہوا، میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی اخلاقیات کے وہ ذرا سا ذوق پہنچائے، کہ بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا کہ تھائی لینڈ کا ایک پرائم منسٹر ہے اور وہ ریٹائر ہوا، اور اس نے کہا ہے کہ میں اب آئندہ 2 سال ایک خانقاہ میں رہوں گا اور میں لوگوں سے بھیک مانگ کے کھاؤں گا، ہاتھ پھیلا کے. تو میری بڑی عجیب و غریب خواہش ہوئی کہ یہ تجربہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ اپنے جو انا ہے، بنیادی طور پہ جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ اپنی انا کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، سارا کچھ ستیاناش ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو جو پھننے کا سمجھتے ہیں، کشکول پھیلایا اور پہلا سکہ ڈالا تو پہلے سکے کی کھنک سے آپ کا غرور، آپ کی شہرت، آپ کا تکبر، وہ سب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے لیے بھیک مانگتے ہیں وہ تو مجبور ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے بھیک مانگتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے لیے تو ہر ایک بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جس طرح بابا ایزی سے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے بڑا آدمی کو ہو سکتا ہے. تو بھیک مانگنے میں کوئی یار نہیں اگر آپ دوسروں کی فلاح کے لیے اور بہتری کے لیے بھیک مانگے. تو لاؤس اس طرح ہوا. اس کے بعد اس میں تیسرا جو ہے وہ ملیشیا ہے. وہاں لنکاوی آئیلینڈس ہے، وہاں پہ ایک بہت سپر لگزوریس ریسورٹ تھا جہاں پہ ہمارا قیام تھا. اور یہ جو انڈیمان کا ہے سمندر، اس کے کنارے جس کو ہم کالا پانی کہتے ہیں، جزائر انڈیمان، ظاہر وہاں نہیں تھے، وہ بہت دور تھے، لیکن اٹ واز این امیزنگ پلیس لنکاوی جو ہے، کیونکہ رات ہوتی تھی تو وہاں پہ اتنی چیزیں اول کرتی تھی ساتھ والے جنگل میں، اور مطلب گلہریاں بول رہی ہیں اور جھینگر بول رہے ہیں، اور جھینگر تو وہاں کے مطلب ہے کہ بہت کلاسک قسم کے تھے. مطلب ہے کہ رات کو جب وہ ان کا شور آتا تھا تو مطلب ہے کہ ایسی سر میں گاتا تھا، لگتا ہے بڑے غلام علی خان کچھ راگ چھیڑا ہوا ہے، کہیں مہدی حسن گا رہے ہیں، کہیں مطلب اتنے سر میں جھینگر وہ مطلب الاپتے تھے جو بھی. اور وہاں پہ اڑنے والی گلہریاں بھی تھیں، پرندے بھی تھے، تو وہ بھی بہت ایک یونیک تجربہ تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ یہ جو ملک ہیں ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس اور ملیشیا، ان میں سے آپ کس کا چناؤ کریں گے دوبارہ جانے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ میں لاؤس جانا پسند کروں گا، کیونکہ جو اطمینان اور ٹھہراؤ میں نے وہاں دیکھا ہے اور کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال اتنا کافی ہے، ورنہ لوگ کتابیں نہیں خریدیں گے. نہیں ایسا میرا نہیں خیال کہ اتنے اگین لوگوں کا ماشاء اللہ سے اتنا انٹرسٹ ہے. اب اچھا، بڑے میں ایک اور بات عرض کرنا جی جی چاہتا جی ہوں. جی یہ جب اناؤنس ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہم نے یہ کتابیں پڑھ لی. تو آئی ایم گریٹفل ٹو سنگمیل کہ بھئی اس تمام پابندیوں کے باوجود لوگوں تک کتابیں پہنچ رہی. جی ٹرائنگ آر بیسٹ. میں یہ اچھا آئی ایم اویئر کہ ہم نے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، لیکن مجھے سوالات بھی آ رہے ہیں کافی زیادہ، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شوڈ وی ٹیک کویشچنز اور شوڈ وی ڈو دیٹ ان اندر ہاں سیشن؟ نہیں، کویشچن کوئی کنٹروورشل سے پوچھیے جن میں میری بد تعریفی ہو، میری کتابیں جن کو نہ پسند آئی نہیں یا کوئی اعتراض کیے. تعریف اور توصیف مجھے بہت مل چکی، وہ میں کافی خود کفیل ہو چکا ہوں. ماشاء تو اللہ. کوئی ایسا سوال نہیں ایکچولی کہتے ہیں جو اب سوال آیا ہے آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹ لنکڈ ٹو یور کرنٹ بکس، بٹ آئی تھنک پرانی کتابوں سے بھی کافی اس کا لنک ہے. سوال جو ہے وہ ہے کہ آپ فرید الدین عطار سے کیسے متاثر ہوئے؟ اچھا، یہ ایکچولی منطق الطیر جدید جو آخری میرا ناول ہے، اس کے بعد
یہ مطلب کہ متقاضی ہے یہ موضوع کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے. منطق الطیر جدید جیسا کہ جانتے ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف. عطار مجھے شروع سے بہت فیسنیٹ کرتے تھے ایز اے صوفی. میں خود کوئی صوفی وغیرہ نہیں ہوں، نہ کو میرا بننے کا ارادہ ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے مجھے بنانے کی کوشش کی. تو منطق الطیر جدید جس میں پرندے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو بیسیکلی وہ میں اتنا، کیونکہ میری بھی وہ سچ کی تلاشی کہہ لیں جو ایبسٹریکٹ ہے ہر شخص کی ہوتی، تو میں نے پرندوں کو اپنا راہبر بنایا. اور میری بہت ساری کتابوں میں پرندے ہیں، فاختہ میں پرندے ہیں، پکھیروں میں ہیں، خس و خاشاک زمانے میں ہے. بلکہ خس و خاشاک زمانے کا آخری چیپٹر جو ہے 50 صفحے، وہ آلموسٹ فرید الدین عطار سے متاثر. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کتاب نے دنیا بھر کے ادب کو متاثر کیا ہے. یعنی پالو کولو کی کتاب جو الکیمسٹ ہے وہ اس سے متاثر شدہ، وہ اقرار کرے نہ کرے، کیونکہ جو بیسک دانائی ہے نا سچ کی تلاش میں اور صوفی. اب پورا زمانہ جو ہے مولانا روم پہ کیوں فدا ہو رہا ہے امریکہ، وہ دانش کے منبع سارے ادھر ہی ہیں ہمارے پاس ہیں. تو بہرحال میں بھی ایک جذباتی آدمی، تو مجھ میں بھی شاید پرندوں کی کچھ خصلتیں ہوں گی جو مجھے ہی پرندے پسند ہے. بلکہ یہ جو ہے کوارنٹین ہے، اس میں صبح کو سیر کو میں جاتا ہوں تو بڑے نایاب قسم کے پرندے اب یہاں پہ چہک رہے ہوتے ہیں. یہ واپس آ گئے، اور بلکہ وہ بھی میں میرا خیال پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ میں نے ایک ناول شروع کیا. یہ جو کیفیت ہوتی ہے، آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور کس طرح چینج ہو رہا ہے شہر ویرانے میں، اور اس ویرانے میں کیا کیا چیزیں واپس آ رہی ہیں، اور کون کون سی چیزیں رخصت ہو رہی ہیں، اور کون کون سی اسٹرینگس میں ہیں. اور ایک تنہا شخص جو ہے، جو میری عمر کا ہی ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے. یہ ناول میں لکھ رہا ہوں تو ظاہر 3-4 مہینے لگیں گے. تو عطار صاحب کا عطار بہت سپر سٹور تھا ان کا. اتر بیچتے تھے جڑا پیرس میں نہیں ہوتے سینٹس کے وہ سارے ہاؤسز. ہی واز اے ویری رچ پرسن. تو ایک فقیر آیا، اس نے سوال کیا، تو وہ بہت، آپ کو پتہ پیسے والے متکبر تو ہوتے ہیں. تو اس نے کہا معاف کرو. 2-3 مرتبہ اس نے سوال کیا تو انہوں نے ذرا بدتمیزی سے اور رونت سے کہا کہ معاف کرو، جاؤ. تو فقیر نے کہا کہ اے عطار، تمہیں اتنی رونت ہے، تم مرو گے کیسے؟ تو عطار نے کہا جیسے تم مطلب ہے کہ مرو گے ایسے میں مر جاؤں گا. تو فقیر جو تھا اس نے باہر زمین پر لیٹا، وہ چادر اوڑی اور وہ مر گیا. دیٹ چینجڈ ہم. کیسے یہ ہے ماہیت. اور مائنڈ یو کہ عطار وہ ہیں کہ مولانا روم ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور ان کی بڑی فیمس سینگ ہے. انہوں نے کہا کہ عطار جو ہے عشق کے 7 شہروں میں گھوم کر واپس آ گیا، جبکہ میں عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی میں. تو یہ اس کا رتبہ ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ کوئی سوال؟ ایک اور سوال ہے. آئی تھنک اگین آئی انڈرسٹینڈ کہ وقت تھوڑا ہمارے پاس کم ہے اس حوالے سے، لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ بہت فیسنیٹ کی، اور کئی لوگوں نے آپ کے پچھلے کام کے بارے میں بھی یہ پوچھا ہے، کہ ایک تو آپ نے پوری سویلائزیشنز امیجن کی ہوئی ہیں بفور یو وینٹ اینڈ وزٹڈ دیم. اور اس میں صرف میں سویلائزیشن میں تو چلے موہنجو داڑو ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ کلچر کو بھی. وہ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو ڈو دیٹ؟ مطلب خس و خاشاک زمانے، پھر بہاؤ، پھر ایون منطق الطیر جدید میں فرید الدین عطار کے پرندوں کو بیس بنا کر، ان سے انسپائر ہو کر جو تارڑ کے پرندے ہیں ان کا جو سفر ہے اس چیز کو لکھنا، وہ اس بارے میں اگر آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ واٹ از دیٹ پروسیس. نہیں، ایکچولی بہاؤ والا سلسلہ تو بالکل علیحدہ ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے. بلکہ جموں یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے عمر فاروق،
انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں میرے میں. مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ وہ کشمیر میں, تو انہوں نے بھی بہاؤ کا, اور ہندوستان سے جو بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں بہاؤ کا بہت تذکرہ ہوتا ہے. اور تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک کیری کرتے ہیں آپ, ایک انسان جو ہے وہ صرف جہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے اس کلچر کو اور اس انوائرمنٹ پہ اس کے ساتھ اس کا باشندہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے پوری جو سویلائزیشن ہوتی ہے وہ چلی آتی ہے اور وہ اس کے اندر کہیں موجود ہوتی. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک ایسا ٹیلا ہے, ویران ٹیلا ہے کہ اس پر سے صدیاں گزر گئی ہیں لیکن کسی نے ان کی کھدائی نہیں کی. تو میں بھی شاید ایک ایسا پرانا ٹیلا ہوں کہ جو ڈسکور نہیں ہوا تھا, اور میں خود ہی اپنی کھدائی کر رہا ہوں اور اندر سے ٹھیکریاں نکل رہی ہیں, ہزاروں سال پرانی چیزیں نکل رہی ہیں. اور اگر میں ٹائمز آئی فیل کہ میں موئنجو-ڈارو کے زمانے میں بھی تھا. بہاؤ جو ہے, جب تک کہ میں بہاؤ کے زمانوں میں آج سے 4000 سال پہلے اگر میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو میں نے کیسے ان کی فیلنگ لکھ لی. وہ کہیں نہ کہیں پرزروڈ ہے, وہ ہواؤں میں ہے یا ہماری روح میں ہے یا ہمارے بدن میں, کہیں نہ کہیں وہ سینسبلٹی جو ہے. ایک دم آپ دیکھیں یہ چیزیں ذرا سی کمپلیکیٹڈ ہیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی, لیکن وہ میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. غار ہرا میں بھی ہوئی, لیکن بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ میں سویڈن میں ہچ ہائکنگ کے ذریعے سفر کر رہا تھا 1969 کی بات. تو مجھے ایک شخص نے لفٹ دی ہوئی تھی, ارد گرد جنگل تھے اور وہ سڑک سیدھی جا رہی تھی. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سڑک جو سیدھی جا رہی ہے یہ رائٹ پہ مڑے گی اور اس کے آگے 3 درخت ہوں گے بڑے بڑے. وہ کہنے لگا جی ہیو یو بین ہیئر بیفور؟ میں کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. اینڈ اٹ واز لائک دیٹ کہ ہم مڑے ہیں وہاں سے آگے اور وہاں پہ 3 درخت تھے. تو وہ سویٹ جو تھا ہی ریفیوز ٹو بلیو اٹ, نہیں نہیں تم آئے ہوئے ہو یہاں, دیٹس ہاؤ یو. وہ کیسے ہوا آئی ڈونٹ نو, میں نے فیل کیا کہ وہاں پہ ہوں گے. تو اسی طرح یہ جو پوری کچھ منطق الطیر جدید یا بہاؤ جیسے ناول ہیں یا خز و خاشاک زمانے کے کچھ حصے ہیں, وہ جب تک آپ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتے ان جگہوں پہ آلموسٹ فزیکل, تب تک آپ انہیں نہیں لکھ سکتے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ڈیفینیٹلی 2 سوال ہیں. نمبر 1, کیونکہ آپ نے مجھے اسپیشلی کہا کہ کوئی ایسا مزیدار سوال پوچھو تو وہ پھر مجھے نظر آیا ہے وہاں پہ. ایک ڈیفینیٹلی آپ کی کتاب سے ہے, اور آپ دوسرا بے شک نام بھی لے دیں لوگوں کے, نہیں دے نیڈ پروجیکشن. میرے جو دنیا بھر میں پڑھنے والے ہیں, میں نے بلکہ آئی واز سو امیزڈ, میرا خیال تھا کہ 2-3, ایک میری ہے وہ ریڈرز ورلڈ ہے اور ایک ہے فیس بک ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ 2-3 اور سائٹس ہیں میری اور ان میں 1-1 لاکھ سے زیادہ لوگ, اور میں ان کے بارے میں بے خبر تھا. ان لوگوں نے مجھے بھی نہیں بتایا, مطلب وہ جتنے سیلف لیس ہیں اور اس کے اوپر اتنی انفارمیشن ہے کہ مجھے پہلے علم ہی نہیں تھا. مثلا یہ کل ہی میں نے دیکھا تو اس میں فراز کے ساتھ میرا ایک انٹرویو جو مجھے قطعی طور پہ یاد نہیں کہ میں نے کیا ہے, لیکن وہ سلمان آغا کا اس کو میں گانا سنا رہا ہوں. چنانچہ آئی ایم گریٹفل ٹو آل دوز پیپل جو میرے لیے کام کر رہے ہیں اور مجھے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہوتا اگر کسی کا نام لیا جائے. بالکل صحیح. تو پہلا سوال جی وہ دیٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دا بک, کہ غار ہرا میں جو آپ نے ایک رات گزاری اس کی کیفیت کے بارے میں ایک تو وہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں, اور دوسرا احمد شفیق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پی آر پبلک ریلیشنز آج کل کے رائٹرز کے لیے کتنی ضروری ہے. اچھا, پہلے تو میں پی آر والی بات کرتا ہوں. پی آر جو ہے انیشلی تھوڑی بہت ضروری ہے. پی آر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کاسا لیسی اور آپ لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں. پی آر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کو جاننا چاہیے نا کہ بھئی کون سے ادبی رسائل نکل رہے ہیں, آپ وہاں پہ آپ نے چھپنا ہے, یا کون سی ادبی محفلیں ہیں وہاں جانا ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اس کو پی آر کہتا ہوں کہ لوگوں سے ملنا جلنا, اپنی
اپنے قبیلے سے یا اپنی پسند اور سوچ کے مطابق. باقی جو پی آر ہے وہ اس کے بارے میں بہت لمبا لیکچر دے سکتا ہوں. مختلف لوگ جو شہنشاہ ہیں پی آر کے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ مطلب ہے کہ یہ پل تو پل کی بات ہوتی ہے ان کی. اصل میں جو ریڈر ہے، جو پڑھنے والا ہے یا جو ذوق رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میرے لیے لکھا کیا ہے. اس نے آپ کو اس کے اوپر جج کرنا ہے، اس پہ نہیں کرنا جج کہ آپ نے کون سی بڑی گورنمنٹ کی پوزیشن حاصل کی، یا کتنے لوگ آپ کے واقف ہیں، یا کتنے وہاں پہ جاتے ہیں آپ لٹریری فیسٹیولز میں جاتے ہیں، یا کہاں کہاں آپ چیف گیسٹ ہیں. نہیں. تو بیسیکلی پی آر کا مطلب میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مناسب اس کی پروجیکشن، اپنے جو آپ نے لکھا ہے وہ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو لامحالہ آپ کی خواہش اندر سے پہلا لفظ لکھتے ہیں تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس کو پڑھ لیں. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے لیے لکھتے ہیں تو وہ نہ لکھیں، وہ بلکہ لکھ کے پھاڑ کے پھینک دیں. اس میں بہت لکھا ہوتا ہے کہ جی لوگوں نے بہت انسسٹ کیا، دوستوں نے کہا، مجبور کر دیا. بھائی نہ کریں نا، پھاڑ کے پھینک دیں، اتنی بھی کیا مجبوری ہے. تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں جانا جاؤں. مطلب یہ بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دنیا کریٹ کی تاکہ میں جانا جاؤں. تو ہر ایک شخص کے اندر ایک کریٹو انرجی ہوتی ہے، اوپر سے ہی آئی ہوتی ہے، اور وہ کریٹو انرجی جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں جانا جاؤں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ مناسب رکھتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ نک چڑھے ہو کے منہ پھلا کے ایک طرف بیٹھے رہے. ایک تو یہ میری بات مت کیجیے، میرا مزاج اور طرح تھا، اس کا میں نے نقصان بھی انیشلی بہت اٹھایا. باقی غار ہرا کے بارے میں بہت گفتگو کر چکا ہوں، اور وہ سارا کچھ اس میں ہے. اور ابھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انسسٹ کرتی ہے کہ آپ نے سب کچھ بیان نہیں کیا جو آپ پہ گزری، اور آپ کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں. اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ جو کچھ بھی تھا وہ میں نے، کیونکہ میں موغل کعبہ شریف میں اور غار ہرا میں یہ میرا فیصلہ تھا کہ یہ یہاں پہ اگر ذرا سی بھی میں نے مبالغہ کیا یا ایسی چیز لکھی جو مجھ پہ وارد نہیں ہو رہی تو گرفت میں آ جاؤں گا. اس کو تو پتا ہے نا کہ آپ یہ محسوس نہیں کر رہے، اور آپ لکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے خانہ کعبہ دیکھا اور آنسوؤں کی آپ اشارے بہر نکل گئے اور میں بے ہوش ہو گیا. اور یہ اگر آپ پہ نہیں گزری تو مت لکھ. مجھ پہ نہیں گزری تھی، میں نے لکھا ہوا. خانہ کعبہ کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، مجھے لگا کہ فلم سیٹ لگا ہوا. It didn't affect me. وہ میں نے لکھ دیا. لیکن جب وہ اثر ہوا ہے اس کی گردش کا، وہ پھر اور ہی سلسلے. چنانچہ غار ہرا میں بھی اس کی میں ایک آخری ایک سائمہ یا کیا تھی ایک لڑکی، اب تو وہ پاگل خانے میں نے ایک کالم لکھا تھا 3 جینیس لڑکیاں جو پاگل ہو گئی. تو سی سپر جینیس، اس کی کوئی شادی کامیاب نہیں، اور جس پیڈسٹل پہ وہ بات کرتی تھی، شی واز اے ڈاکٹر، کریٹو رائٹنگ کا اس نے کورس بھی کیا تھا آسٹریلیا میں. تو ہمارے ہمسائے میں رہتی تھی، کبھی کبھی مجھے ملنے آ جاتی تھی، صرف مجھے ملتی تھی. اور یقین کریں کہ میں جس طرح ایک نو آموز شخص ہوتا ہے، میں اس کے سامنے اس طرح بیٹھ کے اس کی باتیں سنتا تھا کہ کوئی اتنی دانش ہوتی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آتی، اور میں اس سے بہت کچھ سیکھتا تھا. تو میری کتابیں بہت زیادہ پڑھتی. تو میرے پاس ایک دفعہ یہی کو بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگی کہ بھئی میں نے کہا میں یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہو رہے ہیں. میں پارک میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بہت لمبی لمبی داڑھیوں والے اتنے بزرگ لوگ آ کے میرا ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بڑی اس میں شرمندگی ہوتی کہ میں تو ایسا، میں گناہگار شخص ہوں، ہرگز میں ایسا. تو اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ چھپایا ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہو. میں قطعی طور پہ ایسے ان علماء کرام میں شامل نہیں ہونا چاہتا جو دعوے کرتے ہیں، اور وہ مجھے اس کی تفصیل میں جانیں گے کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں. سبحان اللہ.
کہ ٹکٹ انہوں نے کہا کہ بھیج دو وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو میں نے یہ نہیں کرنا کیونکہ بالکل آئی ایم صحیح. ناٹ دیٹ. رائٹ رائٹ. میں ایک مختلف شخص ہوں. میری آنیسٹی کا جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بہت بلند. اس میں بے ایمانی نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو کہا، سائمہ تھا نام میرا، میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو یہ 2-4 چیزیں ہوئی ہیں وہ میں نے بیان کر دی. یہ مثلاً ایک تو وہ پینسل گردش میں آئی تھی، اور ایک وہاں پہ جسٹ ہیپنڈ کہ بھائی میں نے جب وہاں ٹیک لگائی ہے تو ایک جگہ تھوڑا سا خم تھا جس میں زیادہ میں فٹ ہوتا تھا، اور میری رین میں یہی تھا کہ بھئی یہاں بہت لوگ آئے اور یہاں بیٹھے، کیونکہ غار ہرا میں اسلام کے بروز سے پہلے بھی لوگ آ کے کائنات پہ غور کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اور ان کو حنیف کہا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا وتیرہ تھا کہ ماہ رمضان وہاں پہ اور اکثر جاتے تھے. اور ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نیچے خیمہ لگا لیتی، کیونکہ she took care of him like a mother. It's a very amazing thing. میرا خیال دنیا کی کوئی عورت مطلب ہو بھی نہیں سکتی کہ جس نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی کی محبت دی، اولاد کی محبت دی، ایک ماں کی محبت بھی دی کیونکہ وہ یتیم تھے، اور اس کے بعد جو پہلی گواہی ان کے صدیق اور امین ہونے کی اور اسلام کی وہ بھی انہوں نے دی. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی. عجیب بات ہے، آپ اسلام کی بنیاد کے اوپر وار کر رہے ہیں یہ کہہ کے خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو وہ وہاں پہ ہوتی. تو وہاں پہ جو میں نے محسوس کیا، اور وہ ڈیفینیٹلی تھا، اس میں نے کوئی جیسے میں نے کہا کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، کہ جس طرح بیٹھنے سے پتھر یا کسی میں تھوڑا سا خم آ جاتا اور اس میں آپ فٹ ہو کے بیٹھے، وہ جگہ تھی. اور میرا جو تجربہ تھا چیزوں کا، اس میں ظاہر ہے کہ عقیدت بھی شامل تھی. اس میں نے ایگزیجریشن نہیں کی، لیکن عقیدت کا معاملہ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ. اس میں ایگزیجریشن نہیں ہوتی، اس میں وہ فیلنگ ہوتی ہیں، وہ آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ آپ کے مساموں سے پھوٹتی. تو آئی فیلٹ کہ موسٹ پرابلی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوچھ لگا کے یوں کر کے بیٹھ. تو وہ اپنا وہ جو فیلنگ تھی، اب اس کو میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ میں اس کا چرچا کرنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عشق جو ہوتا ہے اس کا چرچا نہیں کیا جاتا. تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مجھے کچھ لگاؤ ہے، میں کسی قابل تو نہیں ہوں، تو میں نے کبھی اس کا چرچا نہیں کیا. البتہ وہ ایک ناول میرے پاس ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے، قصوہ کا سوار، 250-300 صفحے کا. وہ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے. قصوہ جو اونٹنی تھی وہ اس کی کردار ہے، لیکن وہ میں نے اپنے لیے لکھا، وہ اشاعت کے لیے نہیں لکھا. وہ ممکن نہیں ہے، وہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، اس ڈیپتھ تک لوگ پہنچ نہیں سکتے، سب نہیں پہنچ سکتے. تو ان کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال وہ بات ہو رہی تھی سائمہ کی، آخری بات میں کہا. تو میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی معجزہ آپ کے ساتھ ہوا انکل. میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگا آپ نے کبھی غور نہیں کیا. میں نے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے وہاں کسی نے رات گزاری. میں نے کہا میں کشمیر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں جو لوگ رہتے تھے جو پاکستانی تھے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 7-8 برس سے یہاں کسی نے رات نہیں گزاری. البتہ دن کے وقت لوگ آتے، تو رات شاید میں. تو سائمہ کہنے لگی کہ انکل آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ رات گزارنے کی اجازت کس نے آپ کو دی؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملی؟ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا؟ بالکل صحیح سر. تھینک یو سو مچ. لاسٹلی اگر ہمیں لاسٹلی ریکویسٹ آئی تھی کہ اگر آپ کائنڈلی لوگوں کو پڑھنے کے لیے کچھ ریکمینڈ کرتے ہیں، پیپل کیپ آسکنگ کہ جی ہمیں بھی کچھ کتابیں بتائیں جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے. اب میں اپنی کتابیں تو ریکمینڈ نہیں کر سکتا،
لیکن وہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں, وہ بے ختم ہی شک نہیں ہوں گی 70 کتابیں ماشاء اللہ. آئی ایم شیور کہ اس سے پہلے ہی. لیکن پڑھنے کے لیے تو مطلب جتنے بھی بیدی کو پڑھیں آپ, منٹو کو پڑھیں, کرشن چندر کو پڑھیں, رفیق حسین کو پڑھیں, عبداللہ حسین کو پڑھیں, انتظار کو پڑھیں. لیکن اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو محمد خالد اختر کو پڑھیں, کرنل محمد خان کو پڑھیں اور شفیق الرحمان کو پڑھیں. بہترین سر, تھینک یو سو مچ. وی آر ایکسٹریملی گریٹفل. آپ کے ساتھ بات کرنے کو مطلب ہمیشہ مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. سو ویری گریٹفل. اور اگین میں سب کچھ شیئر نہیں کر سکا, لیکن بعد میں جب آپ کو وقت ملے گا تو وہ کامنٹس ضرور دیکھیے گا. لوگوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے, لوگوں نے اتنی دعائیں بھیجی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اور ہم ہر وقت آپ سے اس طرح کی باتیں کرتے رہیں اور سنتے رہیں. شکریہ بہت. تھینک یو جی, خدا حافظ. خدا حافظ.